دم دمادم خصوصی دم. بتاؤ بچہ کیا پریشانی ہے؟ سر پریشانی تو آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی دعائیں چاہیے بس مجھے. مرشد کہو، مرشد. مرشد صحیح، مرشد صحیح، مرشد. اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ سر وہ مرشد سر معاف کرنا مرشد، پریشانی بتاؤ. مرشد میں ایک علاقے میں آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑا ہوا ہوں. باقی لوگ علاقے میں آزاد امیدوار نہیں ہوتے؟ سر وہ نہیں، وہ الیکشن میں جو ہوتے ہیں نا، ایک آزاد ہوتے ہیں، ایک مختلف پارٹیوں کے ہوتے ہیں. میں کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہوں، آزاد ہوں، اکیلا ہوں خود. اچھا تو تم سیاست دان ہو؟ سیاست دان بھی نہیں ہوں، پہلی مرتبہ کھڑا ہوں. سیاست دان بھی نہیں ہو، سیاست سیکھ رہے ہو؟ سر سیکھنے پہ یہ مجبور کر رہے ہیں نا. کون مجبور کر رہا ہے تمہیں؟ جو پرانے سیاست دان ہیں. نہ ہم غریبوں کو نوکریاں ملتی ہیں، نہ کوئی ہمیں سہولت ملتی ہے. کئی ایسے مسئلے ہیں. ہمارے لڑکے گریجویٹ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کے خاص آدمی ہیں ان کے ان پڑھ کم تعلیم یافتہ لڑکے بھی نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں. تمہارے جو گریجویٹ لڑکے ہیں وہ کس سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر نوکریاں نہیں مل رہی ہیں نا، ہم کو سفارش نہیں ہے ہمارے پاس، ہم غریب لوگ ہیں. اگر کسی کے پاس نوکری نہ ہو تو وہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ مجھے وہ بیٹھ کے دکھاؤ. میری بات سنیں، وہ بیٹھتے تو ایسے ہی ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر بیچارے مزدوریاں کر رہے ہیں، مزدوری یہ وہ کر کے گزارا کر رہے ہیں. دم دمادم خصوصی دم. میں سمجھ گیا، تم آزاد امیدوار الیکشن لڑنا چاہتے ہو؟ جی ہاں. دیکھو میں تمہیں ووٹ دے دوں گا، باقی مجھ سے کوئی امید نہیں رکھو. مرشد ووٹ تو آپ کا میری سر آنکھوں پہ، لیکن آپ میری بات سمجھیں. میں غریب آدمی ہو کر آزاد امیدوار کی سیٹ پہ کھڑا ہوں. اب جو سمجھ رہے ہیں نا، بات کرو. مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں. کون پریشر ڈال رہا ہے؟ سر جو پرانے سیاست دان ہیں مختلف پارٹیوں سے، پھر مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھائی تم اس پارٹی سے ہاتھ اٹھاؤ، تم ہمارے سامنے الیکشن نہیں لڑو. پھر وہ مختلف طریقوں سے مجھے پریشر دے رہے ہیں. اچھا تم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم الیکشن سے دستبردار ہو جاؤ. ہاں جی. دیکھو سیاست میں حق خطیب کیا کرے گا؟ حق خطیب وہاں پر کچھ کرتا ہے جہاں پر جنات کا مسئلہ ہو. وہ جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، جو تمہیں دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر جنات کا تو سایہ نہیں. سر جن بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں. مجھ سے بڑے حق خطیب ہیں کیا وہ؟ نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، پرانے ہیں نا. اب آپ میری پوری بات سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. مختلف اداروں سے بھی میرے کو پریشرائز کر رہے ہیں نا کہ بھائی مجھے زور دے رہا ہوں. بات کرو. زور نہیں دوں. اچھا تو اب آپ سے عرض یہ ہے، ایسا کوئی تعویذ میرے کو بنا کے دو، یا ایسی کوئی دعا میرے لیے مانگو کہ وہ جو بھی میرے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں نا، وہ جیسے ہی مجھے سامنے دیکھیں یا میرا نام آئے، ان کا دباؤ مجھ سے ختم ہو جائے. دیکھو میں چاہتا ہوں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. میں بھی یہی چاہتا ہوں سر. اگر میں تمہیں تعویذ دوں گا تو الیکشن تعویذوں کے حساب سے صاف اور شفاف نہیں رہے گا. مرشد الیکشنوں میں پتہ نہیں کیا کیا دھاندلیاں ہوتی ہیں. میں تو خالی تعویذ مانگ رہا ہوں. خالی نہیں، میں خالی تعویذ کیسے تمہیں دوں گا؟ میں نے بولا صرف تعویذ آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میرا دل تھوڑا بنا رہے. ہاں میں تمہارے حق میں دعا کر سکتا ہوں، تعویذ نہیں دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی جیت ہو. مرشد میں بھی اسی لیے تو کھڑا ہوا ہوں. جمہوریت
کی جیت ہوگی تب تو غریب لوگوں کے کام ہوں گے. دیکھو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، باقی تعویذوں سے الیکشن نہیں جیتے جاتے، سمجھ گئے میری بات؟ مرشد میں سمجھ گیا آپ کی بات، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھا رہے ہیں اور صحیح بات کہہ رہے ہیں. لیکن آپ جو مجھے تعویذ دیں گے نا، میں یہاں پہ یا یہاں پہ باندھوں گا تو میرا حوصلہ بڑھے گا. چلو میں تمہیں ایک چانس کا تعویذ دیتا ہوں. ہاں او یہ ہاں تمہاری چانس بڑھے گی، تم جس کام میں ہاتھ ڈالو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. ہاں بس آمین 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 مرشد. بس دم دمادم خصوصی دم. جاؤ اور جیت کر پاکستان کا بھلا کرو. مرشد بس دعا میں یاد رکھنا مجھے، یاد سے. میری بات سنو، تمہیں تعلیم پر دھیان دینا پڑے گا، انشاءاللہ صحت کے نظام کو بہتر کرو گے، انشاءاللہ. بے روزگار جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نوکریاں دو گے. مرشد انشاءاللہ، کیونکہ میری سوچ بھی یہی ہے. ہاں، اور میرا جو آستان ہے اس پہ بھی تھوڑا خرچہ کر دینا مرشد سب سے پہلے وہی کام ہے نا. ہاں، کیونکہ آپ کی دعائیں تو ہیں نا. بس اللہ بہتر کرے گا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ. انشاءاللہ. السلام علیکم مرشد. خدا تمہیں سلامت رکھے.